ان 10 سالوں میں ایک چینج آئی. اب ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور جب کسی کو اپنی غلطی کا ادراک ہو جائے، احساس ہو جائے، تو سمجھ لیجیے 50%. کہیں میں آپ کو سن رہا تھا کہ آپ کی رائے یہ ہے یا آپ کا وجدان یہ کہتا ہے کہ 2 سالوں تک چیزیں بہتر ہو جائیں گی پاکستان میں. انشاءاللہ تعالی. یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، اس میں سیاسی، اقتصادی یا معاشرتی طور پر کیسے آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو؟ جتنی مار ہم نے کھائی ہے اور جتنی انٹرنیشنل لیول پر دوسری قوموں میں ہمارے جگہ ہنسائی ہوئی ہے، اور ہمارے فائنینشیل کیفیت کی وجہ سے، اس نے میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا جگا دیا ہے، وہ جھنجھوڑا ہے اس نے. اب ہم اپنے ریسورسز پر بھروسہ کرنے کی طرف چلے ہیں. شروع نہیں کیا ابھی، لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ فائنینشیل صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے کہ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے جرمنی کو بھی لون دیا ہوا ہے ایک زمانے میں. جناب. ہم ہی تھے 50-60 میں پرابیبلی 60s میں. ہم نے لون دیا تھا 3 کنٹریز کو، ہم نے دوسروں کو مدد دی ہے. اب مانگتے ہیں. تو یہ جھٹکا بہت لگا ہے ہمیں، اس چیز نے ہمیں جگایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے آج سے جو چیزیں 6 مہینے پہلے تھیں، آپ کا احساس آپ کو بتاتا ہے کہ اب چیزیں خود بخود بہتری کی طرف چلی ہیں. ہمارے ایک تو تجربہ گاہ جو ہے ہماری سیاسی، وہ کبھی بھی تجربات کرنے بند نہیں کرتی. اب ماضی دیکھ لیں، کوئی بھی گورنمنٹ پورا ٹرنیور نہیں کر پاتی، حالانکہ تسلسل ہی ایک ضمانت ہوا کرتی ہے کسی بھی چیز کو جاری رکھنے کے لیے. کیا لگتا ہے آپ کو، آپ کا وجدان کیا کہتا ہے، یہ سیٹ اپ جو ہے یہ اپنے 5 سال پورے کرے گا؟ میں شاید شخصیات کی طرف نہ جاؤں. جب رب تعالیٰ ایک کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی ایک قوم کا، گروہ کا، کسی ایک حکومت کا محتاج نہیں ہے. وہ تو قادر مطلق ہے، مالک ہے. وہ اسباب خود پیدا کرتا ہے چیزوں کے، اور وہ اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے 6 مہینے پہلے کے جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز تھے، ڈیفالٹ کے قریب وہ بہتر ہونے شروع ہو گیا، حالانکہ کسی نے کچھ نہیں کیا. یعنی یہ تسلسل دکھائی دے رہا آپ کو، شخصیت کے اوپر بات نہیں آپ کر. نہیں، اس لیے کہ شخصیات اہم نہیں ہے. کیا وجہ ہے پاکستان میں پرائم منسٹر مدت نہیں پوری کر پاتا، اور کیا موجودہ پی ایم پوری کریں گے مدت؟ خیال تو یہ ہے کہ شاید پوری کر لیں، شاید. اچھا. لیکن معاملات بہتر ہو جائیں گے. ہمارا واسطہ تو اپنے ملک کے ساتھ ہے. لیڈرز آتے جاتے رہتے ہیں، شخصیات بدلتی رہتی ہیں، لیکن ملک اور قوم کو سربلند ہونا چاہیے ہر حال میں، اور وہ ہوگی انشاءاللہ. بہتری ہوگی بہت تیزی کے ساتھ. ایک عام شہری جو آپ کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، وہ آپ سے بار بار ہر آپ کی گفتگو میں یا آپ جیسی شخصیات کی خدمت میں ایک ہی سوال رکھتا ہے، اطمینان قلب کے لیے کیا کروں؟ اور ان کی نگاہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے، جستجو یہ چاہ رہی ہو کہ شاید کوئی وظیفہ ایسا تجویز ہو کہ جس سے فوراً اطمینان قلب جو ہے وہ ہو جائے گا. قرآن میں جہاں کہیں بھی دیکھیں گے انسان کو ایک ہی بات کہی گئی ہے جی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. لیس الانسان الا ما سعی. اسی طرح ایک اور چیز جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے، اس کا رب نے بڑا کلیئرلی قرآن پاک میں کہا کہ وہ کیا؟ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں فائدہ نہ دینا چاہوں. یہ اگر ایک بات ہمارے ذہن میں اتر جائے تو یہ جو ڈر اور خوف ہے، اور ایک نیا وتیرہ ہم نے پکڑا کہ ہر کام کے لیے ہمیں ایک وظیفہ چاہیے، اس سے جان چھوٹ جائے گی. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ پہلے محنت کرتا ہے، جب بھرپور کوشش کر لیتا ہے تو اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں جس لائق تھا، جو کچھ تو نے صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، میں نے ان سے بہترین کام لے کے اپنی سی کر لی،
اب معاملات تیرے سپرد ہیں، تو اس کا بہتر نتیجہ دے دے۔ اس میں وظیفہ نام کی کہیں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں ایک بات پہ کوئی زیادہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ رب جو ہمیں پال رہا ہے، ہماری تمام تر غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود بڑے مزے سے پال رہا ہے، ہم اس کو یاد کرنے کی بجائے، اس کو سیدھا پکارنے کی بجائے، اس کی عبادت کرنے کی بجائے، اگرچہ لفظ اچھا نہیں ہے، کہ ایک ٹریڈ ایگریمنٹ کیوں کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے اتنی بار پکاروں گا اس طرح سے اور تو میرا کام کر دے۔ یعنی گنتی، ہاں، یہ جو ہم کہتے ہیں 1000 بار یہ کر لیں، 2000 بار یہ کر لیں، یا میں نے آپ کی خدمت میں یہ سجدہ بجا لایا تو وہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے بالکل اس طرح سے کہ آپ ایک چینل پہ آئے، اپنی جاب کی ایگریمنٹ یہ ہوا کہ آپ کام کریں گے اور آپ کی ڈیوٹیز یہ ہیں، جاب ڈسکرپشن یہ ہوگی اور ہم آپ کو یہ سیلری دیں گے۔ اسی طرح یہ ہم رب کے ساتھ کرنے لگے۔ خود میرا رویہ بھی یہی ہے، میں بھی سب کی طرح پاکستانی ہوں، کہ اگر یہ قمیض کا ایک بٹن بند کرنے میں مجھے 15 سیکنڈز لگتے ہیں، 1.5 گھنٹے کا وظیفہ پڑھوں گا کہ یہ 15 کے بجائے 10 سیکنڈز پہ آ جائے۔ یہ نہیں کروں گا کہ میں ہاتھ کی ایکسرسائز کر لوں کہ میری انگلیاں مضبوط ہو جائیں اور میں بٹن تیزی سے بند کر لوں۔ یہ ادھر کو نہیں ہمیں جانا چاہیے تھا جو ہم چلے گئے۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ماس میڈیا ہے بہت افیکٹو، اور وہ ہے مسجد کا ممبر۔ بہت بڑا ماس میڈیا اور بڑا افیکٹو۔ یہاں سے ہمیں اب آواز اٹھانی پڑے گی مسجد کے ممبر سے، کیا کہ آپ محنت کی طرف جائیے۔ ہمارے اسلاف کہیں ایسے نہیں گزرے جنہوں نے محنت کی بجائے وظائف کو پکڑ لیا ہو۔ ٹھیک، تو ایک ایگزامپل موجود ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت 220 اسکوائر مائلز پر ڈے کے حساب سے ایکسپینڈ کر رہی تھی، آدھی دنیا پر قابض ہو گئے تھے۔ تو وہ کیا وظائف تھے؟ محنت تھی، جستجو تھی، ویژن تھا جناب اور حضرت لیڈرشپ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ٹیک اوور کیا ہے تو زکوٰۃ دینے والا شاذ و نادر ہی تھا، کوئی زکوٰۃ لینے کے پوزیشن میں تھے سبھی۔ تو 10.5 سال کے بعد زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، دینے والے تھے۔ سبحان اللہ۔